السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ سعودی عرب کی بڑی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا مزید 382 مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی تعداد 4033 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک اس سے 52 افراد ہلاک جبکہ 720 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ مجموعی مریضوں میں 70 کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد اس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 سعودی جبکہ 3 غیر ملکی شامل ہیں۔ ان میں 131 مکہ مکرمہ، 95 مدینہ منورہ، 76 ریاض، 50 جدہ، 15 دمام میں ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سب لوگوں کو حکومت کی جانب سے لانچ کی جانے والی خود شناختی ایپ موعد کے ذریعے اپنا معائنہ کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے یہ آپ اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خود کار ایپ انتہائی آسان ہے جس میں 6 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے 40 مریضوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے باعث فوڈ ہوم ڈیلیوری کا کام بڑھ گیا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک ایک سعودی خاتون کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کام بہت بڑھ گیا ہے۔ میں لاک ڈاؤن سے قبل خواتین کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سروس فراہم کرتی تھی۔ ملک میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد خواتین کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سروس شروع کی جس سے اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ کورونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں حفاظتی اقدامات کے تحت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام تقریباً ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد میں نے خود کو ہوم ڈیلیوری ایپ میں سروس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب میں غذائی اور طبی اشیاء لوگوں کو پہنچا رہی ہوں۔ خاتون نے مزید کہا کہ ہوم ڈیلیوری سروس کی ڈیمانڈ میں کافی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا کام بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ اشیاء کی ڈیلیوری کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھتی ہوں، جسے وقتاً فوقتاً ہاتھوں میں لگاتی رہتی ہوں۔ طبی دستانوں کا استعمال بھی کرتی ہوں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہی ہوں۔ دوستو، سعودی عرب کے متعدد شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے۔ اس دوران ہوم ڈیلیوری کے لیے رجسٹر ایپ کے ڈرائیوروں کو خصوصی اجازت جاری کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اشیاء خوردنوش اور طبی چیزوں کے حصول میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں جاری کرفیو میں تاحکم ثانی توسیع کا حکم دیا ہے۔ 23 مارچ کو اس کی مدت ختم ہو رہی تھی، لیکن مدت ختم ہونے سے پہلے ہی یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ان کے اپنے تحفظ کے لیے کرفیو کے اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بعد ازاں حکومت نے کئی شہروں میں تاحکم ثانی کرفیو 24 گھنٹے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا مزید 382 مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4033 ہو چکی ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا سے محفوظ رہتے ہوئے خریداری کرنے کے بعد اشیاء خوردنوش کو محفوظ بنانے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں۔ مارکیٹ میں خریداری کرنے سے قبل ٹرالی کے ہینڈل کو محلول والے ٹیشو پیپر سے صاف کرنا ضروری ہے۔ ٹن پیک اشیاء کو گھر لانے کے بعد انہیں محلول والے ٹیشو سے اچھی طرح صاف کر کے سٹور کیا جائے۔ فروٹ اور سبزی گھر لانے کے بعد پانی کی وافر مقدار سے دھوئیں اور اس کے بعد انہیں فریج میں رکھیں۔ رش کے اوقات میں سپر مارکیٹس میں جانے سے گریز کریں۔ مارکیٹ سے لائے جانے والے شاپنگ بیگز اور دیگر پیکنگ کو تلف کر دیں۔ انہیں ایک شاپر میں ڈالنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جائے۔ مارکیٹ سے آنے کے بعد ہاتھوں کو دھونے سے قبل منہ کو نہ چھوئیں۔ مارکیٹ میں خریداری کرتے وقت کوشش کریں کہ نقد رقم کی بجائے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے۔ کم سے کم نقدی استعمال کریں۔ مارکیٹ سے آتے ہی ہاتھوں کو 40 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں یا کم از کم 20 سیکنڈ تک سینیٹائزر کو ہاتھ میں لگائیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سے 7 دنوں کے اندر جن افراد میں کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان میں سے 70 سے 80% غیر ملکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جو مریض سامنے آ رہے ہیں ان کی مختلف وجوہ ہیں، جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ان میں یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم ہر طرح کے میل جول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔
جنس، عمر اور شہریت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی یہ دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گھروں کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ بند دروازے جلد کھولے جا سکیں۔ حکومت کی جانب سے مدینہ شہر کے معروف قبرستان بقیع الغرقد کی ادارہ تجہیز و تقسیم میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمروں کی تنصیب کا مقصد کورونا سے بچاؤ اور تدفین کے لیے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا کمپیوٹرائز تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے دور سے ہی انسانوں کے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ مدینہ شہر کی صفائی کے کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈ میں بھی یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے۔ کارکنوں کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے سے قبل اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب شہر کی مرکزی سبزی اور پھل منڈی میں آنے والوں کا درجہ حرارت بھی ریکارڈ کرنے کے لیے ڈرون تھرمل کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادھر اقتصادی درجہ بندی کرنے والی عالمی ایجنسیوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ کورونا بحران کے باوجود سعودی عرب کی معیشت مستحکم اور لچکدار ہے۔ سعودی عرب کریڈٹ کے حوالے سے ایک کیٹیگری میں ہے۔ زر مبادلہ اور سرکاری قرضوں کی شرح کے حوالے سے بھی سعودی عرب کی مالی پوزیشن مضبوط ہے۔ سعودی عرب اب بھی غیر معمولی ریاستی اثاثے رکھنے والا ملک ہے۔ اس سال کے دوران سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح 4.9% رہے گی، جبکہ اکتوبر 2019 کے تخمینے کے مطابق یہ شرح 2.0% ریکارڈ کی گئی تھی۔ سعودی عرب پوری دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ سعودی عرب قدرتی گیس کے بھی بڑے ذخائر کا مالک ہے۔ سعودی عرب کو کم سے کم لاگت میں تیل نکالنے کا غیر معمولی تجربہ بھی حاصل ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی آخری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حکومت نے مزدوروں کے 80% رہائشی کیمپ عارضی طور پر سکولوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کورونا کے لیے جاری کوشش اور سخت احتیاطی تدابیر کے پیش نظر 80% لیبر کیمپ خالی کرا لیے جائیں گے۔ لیبر کیمپوں میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہاں رہائشیوں سے معاشرتی فاصلہ رکھنا ممکن نہیں۔ کیمپوں میں مزدوروں کا میل ملاپ اور قریب رہنے کی وجہ سے کورونا پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ محکمہ تعلیم نے دمام شہر میں فوری طور پر 15 سکول دیے ہیں، جنہیں مزدوروں کی عارضی رہائش میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ سکولوں میں صفائی اور ادویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں مزدوروں کی رہائش کے لیے ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سکولوں میں رہنے والے مزدوروں میں ماسک، دستانے اور سینیٹائزر کے علاوہ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔